نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ، زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، لچا، سود خور، قاتل، سب سے گناہ گار بے نمازی۔ 3 اماموں کا فتویٰ، صحابہ کرام کا فتویٰ۔ شک کو تو آ جانا، دکھا دوں گا۔ مومن بے نمازی شادی شدہ ہو، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بچے حرام پیدا ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو، دفن کر دو گے 40 قدمیں قبریں دائیں، 40 بائیں، 40 پانتی، 40 سر، اس منحوس کی وجہ سے ان پہ یہ عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تیرے میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن بے نمازی حکومت کا فرض اس کو قید کرے، مارے، قید کرے اور مارے، یا تو مکمل تائب ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دے، نہیں تو جیل سے چھوڑو نہیں، بے شک مارتے مارتے مر جائے۔ سب سے کم فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ سچا واقعہ سن لو، گھر میں بھی سنا دینا، دوستوں کو سنا دینا، ہو سکتا ہے اللہ کسی کو عقل دے دے۔ عاجز گناہ گار نے اخبار میں خبر پڑھی ہے اور میں نے خود تصویر دیکھی ہے۔ میرے دوست تہجد گزار، بہت نیک اللہ کے ولی، وہ جنازے میں شریک بھی ہوئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں خود اس جنازے میں شریک تھا۔ ایک نوجوان اپنی مرضی سے نماز پڑھتا تھا، موڈ پر، موڈ ہو گیا تو پڑھ لی، آپ پڑھ لو میں بیٹھا ہوں۔ دوستوں نے کہا بھائی نماز 5 وقت فرض ہے، مرضی نہ کرو، 5 ٹائم پڑھا کرو۔ کہتا تم اپنی قبر کی فکر کرو، میری قبر کی تمہیں کیا فکر ہے؟ کہہ دیا، بھونک دیا، بک دیا، وہ بیمار ہو گیا۔ بیماری کیا ہوئی؟ خدا کی قسم اس کے منہ سے گوں آنے لگا، پیچھے سے نہیں، الٹا سائیکل، منہ سے گوں آنا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹروں کو بلایا، ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ ہو گیا۔ کہنے لگے بھائی ہم نے ایسا لوگ الٹیاں کرنے لگے، دیکھ کے ابکائیاں آنے لگیں۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ 3 دن وہ زندہ رہا، 3 دن کے بعد وہ مر گیا۔ یہ میرے دوست ہیں، بہت نیک، ان کے رشتہ دار تھے۔ حضرت صاحب مجھے بھی اطلاع پہنچی وہ نوجوان مر گیا، میں بھی چلا گیا۔ ٹھٹھے شہر کا واقعہ ہے یہ۔ غسل دیا، کفن پہنایا، جب جنازہ لے کے باہر نکلے تو پورے محلے کے کتے پیچھے لگ گئے، ایسے جمپ مارتے ہیں جیسے گوشت کھانا ہوتا۔ ہم نے کلاڑیاں اٹھا لیں، ڈانگیں اٹھا لیں، جنازہ گھیر لیا، کتوں کو مارتے گئے، چلتے گئے، کتوں کو ہٹاتے گئے، چلتے گئے۔ قبرستان پہنچ کے قبر پہلے ہی تیار تھی، قبر میں ڈال کے مٹی سے پور کے دعا مانگ کے ہٹے، کتوں نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ اس کا باپ منہ پھاڑ کے رو رہا ہے، اس کے بھائی قبر سے لپٹ گئے۔ میں نے کہا بھائی رونے سے کچھ نہیں بنے گا، یہ کتوں کو ہٹاؤ، یہ کتے تو لاش کو بمبوڑ کے کھا جائیں گے، میں اس کا کوئی فتویٰ لے کے آتا ہوں۔ کہتا حضرت صاحب میں خود گیا، ٹھٹھے کی جامع مسجد کے مفتی عبداللطیف صاحب، بہت پرہیزگار شخص ہے، اسے میں نے کہا کہ اس طرح سے بچہ مر گیا ہے۔ اسے کہا 5 ٹائم نماز پڑھو، کہتا تم اپنی قبر کی فکر کرو، میری قبر کی تمہیں کیا فکر ہے؟ وہ بیمار ہو گیا، اس کے منہ سے گوں آنے لگا، 3 دن زندہ رہا، پھر مر گیا۔ اب جنازہ لے کے نکلے تو کتے پیچھے لگ گئے، دفن کر دیا تو کتے قبر کھودتے ہیں۔ میں پہرا بٹھا کے آیا ہوں، بتائیے کیا فتویٰ دیتے ہیں، کیا کریں؟ انہوں نے فتویٰ لکھ کے دیا، اس میں کوئی اللہ کی عبرت ہے، اللہ کچھ دکھانا چاہتا ہے،
قبر کھود کے دیکھو مسئلہ کیا ہے۔ کہتے میں فتویٰ لے کے تھانے گیا، تھانے دار کو کہا یہ فتویٰ ہے، قبر کشائی کرنی ہے، قبر کھودنی ہے۔ اسے کہا مولوی صاحب بیٹھو۔ میں بیٹھ گیا، اس نے صحافی بلا لیے، کیمرہ مین بلا لیے، اس کی گاڑی میں بیٹھ کے ہم قبرستان پہنچے، قبر کھودی، خدا کی قسم قبر کھودی، اندر دیکھا، اندر وہ نوجوان نہیں ہے، اندر خنزیر لیٹا ہوا ہے، گلے میں لوہے کا توق پڑا ہوا ہے، دانت باہر نکلے ہوئے ہیں، اندر خنزیر لیٹا ہوا ہے۔ شک ہے میرے کسی بزرگ کو؟ کیا بھائی کو، بیٹے کو شک ہے؟ شک ہے تو سنو، روایت ہے اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اونٹ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ پاک تیری ذات، تو نے مجھے اونٹ بنایا، گدھا نہیں بنایا۔ گدھا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ پاک تیری ذات، تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ کتا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ پاک تیری ذات، تو نے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ اور خنزیر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ پاک تیری ذات، تو نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ آپ نماز پڑھتے، بیوی نہیں پڑھتی، بچے نہیں پڑھتے، تجھے کوئی فکر نہیں ہے؟ روٹی کھلاتا ہے، کپڑے لا کے پہناتا ہے، وہ جہنم کی تیاری کر رہا ہے، تجھے کوئی فکر نہیں ہے؟ خدا کی قسم حدیث پاک، بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی، نبی پاک فرماتے اس نے کھلا کفر کیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ خود نماز پڑھنی ہے، تیرا فرض ہے، جتنے تیرے گھر میں تیرے ماتحت ہیں سب کو پڑھانی ہے۔ پڑھائیں گے؟ اللہ کے گھر میں وعدہ کرو انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ پیار سے پڑھاؤ، گلے لگا کے پڑھاؤ، نہیں مانتے جوتا پار لو، دو مارو ٹانٹ میں۔ روزے محشر بیوی اپنے شوہر کا گریبان پکڑے گی، دوسرا ہاتھ اس کی گردن میں جہنم پر گھسیٹے گی۔ وہ کہے گا یہ کیا کرتی ہے؟ میرے اتنے تجھ پہ احسان، تو نے سونے کی انگوٹھی مانگی تھی، میں 3 تولے کا ہار لایا تھا، ساری زندگی ڈنڈیاں ماری، رشتے لیں اور گندگیاں کی، کس کے لیے کی؟ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اپنا جہنم بنایا، بیوی بچوں کی فرمائشیں پوری کر کے مرا۔ یہ کہے گا کوئی میرا احسان یاد نہیں ہے؟ وہ گالیاں دے گی بیوی، کہے گی کنجر، کھانا پکانے میں ایک دفعہ دیر کی تھی تو تم گالیاں دیتے تھے، کپڑے 2 دن نہیں تو دھوئے تھے تو جوتا مارا تھا، نماز تو 1 دن نہیں پڑھائی تو نے مجھے، میں تیرے ماتحت تھی، تیرا فرض تھا تو مجھے نماز پڑھاتا، تو نے نہیں پڑھائی، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں، اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گی۔ اللہ کا حکم آ جائے گا، یہ میری بندی سچ کہتی ہے، پہلے شوہر کی ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، پہلے شوہر کو گھسیڑو، بیوی کو بعد میں ڈال دینا۔ یہ بچے، بیٹا بیٹی، بڑی فکر ہے ممی کو، ڈیڈی کو، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، بنے، کون روکتا ہے؟ بناؤ، پہلے اللہ کا بندہ بناؤ، نبی پاک کا غلام بناؤ، پھر جو چاہے بناؤ۔ عقل نہ کی کہ بیٹا اور بیٹی اپنی ماں اور باپ کی گردنیں پکڑ کے جہنم پر گھسیٹیں گے۔ ماں روئے گی، اپنے احسان یاد دلائے گی، باپ روئے گا، اپنے احسان یاد دلائے گا، بیٹا بیٹی کہیں گے یہ تو احسان کم ہے، تو نے اور بھی کئی احسان کیے، میں سب احسان مانتا ہوں، لیکن اسکول نہیں جاتا تھا تو گالیاں دیتے تھے، لیٹ ہوتا تھا دھکے دیتے تھے، نماز 1 دن نہیں پڑھائی، اس لیے ہم جہنمی ہو گئے۔ اور ڈیڈی اور ممی اگر نماز پڑھا دیتے آج بخشے جاتے، ہم اکیلے نہیں جائیں گے، آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے، ماں کو کھینچیں گے، باپ کو کھینچیں گے، اللہ کا حکم آ جائے گا۔ یہ میرے بندے سچے ہیں،
پہلے ماں باپ کی ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، پہلے انہی کو گھسیڑو، بچوں کو بعد میں ڈال دینا۔ یہ جو چمیاں لیتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، یہ سب بھول جائیں گے، بھول جائیں گے، دشمن بن جائیں گے۔ قرآن پاک پڑھ لو، جو گہرے دوست ہیں دنیا میں، دنیا کے گہرے دوست روزے قیامت کہیں گے یا اللہ یہ میں سب دوستوں کو جانتا ہوں، یہ کیا کیا گناہ کرتے تھے، میں گواہی دے دیتا ہوں، ان سب کو پکڑ لے، مجھے بخش دے۔ اللہ کہے گا یہ دنیا کا کوٹ نہیں ہے، یہ وحد القہار کا کوٹ ہے، عدل کر کے دکھا دوں گا آج۔ حق ادا کرو نہیں تو جان نہیں چھوٹے گی۔ نماز پڑھیں، وضو کریں تو وضو میں یہ مسواک، کیکریں میں نے بڑی دیکھی ہیں، کیکر کی بنا لو، نیم کی بنا لو، پیلو کی بنا لو، یہ ایسے پکڑنی ہے، یہ دیکھیں، گیلا کرو، منہ میں پانی دے کے دائیں پھیرو، بائیں پھیرو، حلق میں پھیر کے دھو لو، پھر پھیرو، پھر دھو لو، 3 بار پھیرو، رسول پاک کی سنت ادا ہو گئی، منہ کی بدبو ختم ہو گئی۔ شان کیا ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے میرا امتی جو پابندی سے وضو میں مسواک دے کر وضو کر کے نماز پڑھے گا، روزے قیامت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔